بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار دعوت کے شروعاتی دور کا مختصر جائزہ لیا، لہٰذا اب آگے ملاحظہ فرمائیں۔ چونکہ اعلان حق اور توحید کی گونج ابھی مکہ کے اطراف میں سنائی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم سورہ حجر کی آیت نمبر 94 کے طور پر نازل ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجیے اور مشرکین سے منہ پھیر لیجیے۔ اس آیت کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر لوگوں کو توحید اور اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میلوں میں، بازاروں میں، مجلسوں میں اور لوگوں کے گھر جا جا کر توحید کا پیغام سناتے اور زناکاری، چوری، ڈاکہ زنی، امانت میں خیانت اور دوسرے خرافات و بت پرستی سے لوگوں کو روکتے تھے، اور غلام و آقا کو ایک ہی صف میں جگہ دیتے تھے۔ اس لیے قریش کو اپنی چودھراہٹ خطرے میں پڑتی نظر آنے لگی۔ قریش کی قوم بڑی مغرور اور ہٹ دھرم تھی، اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مان کر اپنی سرداری کے مقام سے دستبردار ہونا گوارا نہیں تھا۔ اکثر قبائل بنو ہاشم سے دشمنی بھی رکھتے تھے، اس لیے ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ ایک حریف قبیلے کے شخص کو نبی مان کر اس کی اطاعت کریں۔ اس اعلانیہ تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام قریش مخالفت پر آمادہ ہو گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اذیتیں پہنچانے لگے۔ رحمۃ للعالمین کے مطابق حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانہ پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا اور وہ ان کو پہاڑوں میں گھماتا تھا۔ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کر ڈنڈے سے مارتا تھا اور چلچلاتی دھوپ میں جبراً بیٹھائے رکھتا تھا، کھانا پانی نہ دیتا تھا۔ دوپہر کی گرمی میں مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا محمد کے ساتھ کفر کر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی فرماتے احد احد۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین کے اسلام قبول کرنے پر مصیبت ٹوٹ پڑی۔ ابو جہل اور دیگر مشرکین ان کو سخت دھوپ میں پتھریلی زمین پر لے جا کر تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر کار یاسر ظلم کی تاب نہ لا سکے اور وفات پا گئے، اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، ان کی شرمگاہ پر ابو جہل نے نیزہ مارا، وہ دم توڑ گئیں۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں۔ انہی ستم رانیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 614 عیسوی یعنی نبوت کے چوتھے سال دامن کوہ صفا میں ایک صحابی
حضرت ارقم کے مکان کو بطور درسگاہ کے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دار ارقم میں لوگوں کو دینی تعلیم دیتے اور یہیں پر سب جمع ہو کر نماز بھی ادا کرتے تھے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ اور اسلامی دار الصدر یہی دار ارقم رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی دار ارقم میں ایمان لائے۔ تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے دے کر لوگوں کو سمجھاتے کہ یہ باطل معبود کس قدر عاجز و ناکارہ ہیں، اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص ان باطل معبودوں کو پوجتا ہے وہ ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے، وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ اہل مکہ ایک ایسی آواز سن کر کہ جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا، احساس غضب سے پھٹ پڑے کہ ان کی پشتینی رسم و رواج کا صفایہ ہونے والا تھا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق و امین تھا، انسانی اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا، اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دیکھی نہ سنی تھی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اشراف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہمارے عقلوں کو حماقت زدہ اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہذا یا تو آپ انہیں روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں۔ جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ لوگ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر رواں دواں رہے، اللہ کا دین پھیلاتے رہے، اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو ہوا دینے میں قریش کا بھی بڑا رول رہا ہے۔ ہوا یوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا تبلیغ میں مصروف ہوئے اور اہل قریش کو ابو طالب کی میٹنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو ان لوگوں نے اپنے خاص لوگوں کی دوسری میٹنگ بلائی، کیونکہ انہی دنوں حج کا مہینہ آ گیا تھا، اور قریش کو اس بات کا خدشہ ہو گیا کہ اب دور دراز سے حجاج تشریف لائیں گے تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر ایمان نہ لائیں، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پروپگنڈے کیے جائیں، جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر نہ ہو سکے۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ لوگوں کے درمیان یہ بات پھیلاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ اس قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کچھ کفار مکہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط بیانی کرنا شروع کر دی۔ ترمذی اور مسند احمد کی روایت کے مطابق اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں اور عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بددین ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہونے لگے، اور جب اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ قابل غور ہے۔ اس طرح پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا، اور قریش کی
غلط بیانی کی وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو تقویت ملی۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی دعوت و تبلیغ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے ظلم و جور شروع کر دی۔ اس ظلم و جور کی کارروائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب اور ابو جہل سب سے آگے تھا، بلکہ ابو لہب تو روز اول سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے خلاف تھا۔ ترمذی کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ ابو لہب نے نبوت کے اعلان والے دن کوہ صفا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام عروہ تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے کم نہ تھی۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال کر دیا کرتی تھی۔ خاصی بد زبان اور بدتمیز بھی تھی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا اور فتنے کی آگ بھڑکانا اس کا شیوا تھا۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس کو حمالۃ الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب دیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نے کہا، کون ہے جو اونٹ کی اوجھری لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے؟ اس پر ایک بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجھڑی لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ لوگ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوجھ ہٹا کر پھینکی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا۔ پھر 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بد دعا کی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے، سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہجرت حبشہ کا واقعہ بیان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔